بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے یہودیوں کی ایک جماعت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار نبوت میں حاضری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہودیوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کچھ کلمات پوچھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ بن عمران کو عطا فرمائے، اور وہ کلمات کسی نبی مرسل یا مقرب فرشتے ہی کو عطا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو۔ وہ کہنے لگے، یہ 5 نمازیں جو آپ کی امت پر فرض ہے، ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ظہر کی نماز تو اس لیے کہ سورج ڈھلتا ہے تو ہر شے اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، اور عصر کی نماز اس لیے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا استعمال کیا، اور مغرب اس وجہ سے کہ اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور جو مومن ثواب کی نیت سے یہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور عشاء کی نماز وہ ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت سے مانگتے رہے۔ اور فجر کی نماز اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے، شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے سورج نکلتا ہے، اور تمام کافر خدا کو چھوڑ کر اس وقت اسے سجدہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ ان نمازوں کا ثواب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ظہر کا وقت تو ایسا ہے کہ اس میں جہنم بھڑکائی جاتی ہے، اور جو مسلمان اس وقت یہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت میں اسے جہنم کے شعلوں کی لپٹ سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور نماز عصر ایسے وقت میں ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا استعمال کیا، تو اس وقت کی نماز پڑھنے والا مومن اپنے گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ، اور نماز مغرب کے وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، بس جو مسلمان اس وقت میں ثواب کی غرض یہ نماز ادا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور عشاء کی نماز کے متعلق سنو کہ قبر سیاہ ہے، تاریک ہے، اور قیامت کا دن بھی تاریک ہے اور سیاہ ہے۔ جو مومن رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے لیے چلتا ہے، اللہ رب العزت اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں، اور اسے ایسا نور عطا ہوگا جو اسے پل صراط عبور کروائے گا۔ اور فجر کی نماز اگر کوئی مسلمان 40 دن تک باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے 2 براتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک برات آگ سے نجات یعنی جہنم سے خلاصی، اور دوسری نفاق سے بری یعنی منافق ہو کر نہیں مرے گا۔ کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا۔ اب ذرا یہ بھی فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے لیے 30 روزے کیوں مقرر فرمائے؟ فرمایا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے جب ممنوعہ درخت کا پھل کھایا، اس کا اثر 30 دن تک ان کے پیٹ میں رہا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کے 30 دن کے بھوکے رہنے کا مقرر فرما دیا، اور رات کا کھانا محض اپنی مہربانی سے جائز رکھا۔ کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا۔ اب ذرا ان روزوں کا ثواب بھی ذکر فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، جو بندہ ماہ رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 7 چیزیں عنایت فرماتے ہیں۔ اس کے بدن کا حرام گوشت پگھل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے قریب کر لیتے ہیں، اور اسے اچھے اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اور بھوک پیاس سے بے خوف کر دیتے ہیں۔ عذاب قبر اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اسے قیامت کے دن ایسا نور عطا ہوتا ہے جو پل صراط سے گزارنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جنت میں اس کو اعزاز نصیب ہوتے ہیں۔ کہنے لگے، آپ نے یہ بھی درست فرمایا۔ اب یہ بھی فرمائیے کہ انبیاء علیہ السلام پر آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے کسی موقع پر اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا کی ہے، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور وہ شفاعت کی دعا ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ نے بالکل بجا اور درست فرمایا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔